ایک قانون بنے گا حضرت آدم کے، اللہ نے چنا ہے نوحا، اور چن لیا اللہ نے آدم کے بعد نوح کو۔ اب دونوں کی زندگیوں میں تو سینکڑوں سال کا، ہزاروں سال کا فرق ہے، یہ کوئی گنتی کے اندر برابر تو نہیں آئے، فوراً حضرت آدم کے بعد حضرت نوح نہیں آئے، حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان بڑا فاصلہ ہے جی، سینکڑوں نبیوں کا فاصلہ ہے، مگر پروردگار عالم نے ان میں سے منتخب کیا، اتنے ساروں میں سے حضرت آدم کے بعد اس سایہ کریمہ میں حضرت نوح کو منتخب کیا۔ اس لب و لہجے کی ایک اور آیت بھی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، یعنی امام بننے کے قابل زیادہ تھے، بنائے 12 ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، جن میں سے وہ کچھ کو امام بنا رہا ہے وہ اس قابل تھے نا کہ ان میں سے بنایا جائے۔ جیسے استاد قمر جلالوی نے تو 2 مصروں میں خوب بیان کیا کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ اب ایسے میں سے نعرے کا دورانیہ نا وقت دیکھ کر رکھو، آج ٹائم کم ہے، جب لمبا وقت ہو نا تو پھر روزہ ہر جملے پہ اتنا ہی لمبا لگانا نعرہ، مگر حالات دیکھ کر اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد اللہ تو اللہ نے چن لیا حضرت آدم کو، پھر حضرت نوح کو چن لیا۔ حضرت نوح کی زندگی سے ایک لمبی لسٹ بنے گی کہ کیا کیا سیکھا جا سکتا ہے۔ سیرت حضرت نوح امت مصطفیٰ کے لیے اللہ نے قرار دی ہے۔ دیکھو کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، دیکھو کیا کیا انہوں نے، ایسے حالات میں کیا کیا جاتا ہے، جب ایسا ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح نے کشتی بنائی، اور کشتی نجات کا ذریعہ بنی، اور نجات اسے ملی جو کشتی میں سوار ہوا، نہ رشتہ داری کی بنیاد پر نجات، نہ ساتھ بیٹھنے کی بنیاد پر نجات تو جب ملے گی جب کشتی میں سوار ہو جاؤ گے۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے بنوائی ہے، قرآن میں آیت ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کشتی بناؤ، یہ فلک النجات جو ہے، یہ سفینہ نجات جو ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ اللہ کی نظارت میں کشتی بنی ہے، اور جب کشتی بن گئی تو جو سوار ہوا وہ بچا، جو سوار نہیں ہوا چاہے وہ بیوی ہو یا بیٹا، وہ بیوی ہو تب بھی غرق ہو جائے گی، اور وہ بیٹا ہو تب بھی غرق ہو جائے گا۔ تو بھائی رشتہ داری سے کام نہیں چلے گا، اطاعت سے کام چلے گا، فرما برداری کرنے سے مسئلہ حل ہوگا، رشتہ داریوں کی بنیاد پر کام مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ اور سوار ہوتا رہا، پہاڑ پہ چڑھتا رہا، اور حضرت نوح آواز دیتے رہے کہ آؤ سوار ہو جاؤ، تو کہنے لگا کہ مجھے تو یہ جبل بچا لے گا، مجھے تو یہ پہاڑ بچا لے گا، یہ پانی سے مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ اور جیسے جیسے پانی بڑھتا رہا یہ بھی اوپر چڑھتا رہا، جیسے جیسے پانی بڑھتا رہا یہ اور اوپر چڑھتا رہا، آخر پہاڑی کی چوٹی پہ جا کھڑا ہوا۔ پھر حضرت نوح نے آواز لگائی کہ آ جاؤ سوار ہو جاؤ، کہا نہیں میں نہیں سوار ہونا چاہتا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ مجھے تو لگتا ہے پہاڑ کو ڈوبنا نہیں تھا، اس کی وجہ سے پہاڑ بھی ڈوب گیا۔ وہ شاید غزل کا ایک مصرع ہے جو میں یہاں نہیں بیان کر پاؤں گا، بہت سارے لوگ کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ ڈبو ڈالتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مولانا تشریف لائیے، ایک صلوات دیا کریں گے نبی کی ذات۔ بات مضمون بہت روشن ہے آپ کے سامنے۔ حضرت نوح کی زندگی ہمارے لیے پروردگار عالم نے ایک مثالی زندگی قرار دی ہے۔ اللہ نے چن لیا حضرت آدم کو، چن لیا حضرت نوح کو، اور پھر اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے آل ابراہیم، وہاں حضرت آدم کو چنا ان کی اولاد کو نہیں، وہاں حضرت نوح کو چنا ان کی اولاد کو نہیں۔ حضرت آدم کی اولاد کیونکہ بھائی بھائی کو مارے گا تو قاتلوں کو تو منتخب نہیں کیا جاتا، یعنی قاتل تو منتخب نہیں ہوگا، تو اللہ نے انتخاب نہیں کیا، اپنا امت کا انسانوں کا بڑا نہیں بنایا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کیونکہ مسلسل نافرمانی میں مبتلا تھی،
تو حضرت نوح کی اولاد کو منتخب نہیں کیا اللہ نے، اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا، وَعَلَى ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اور پھر چوتھا انتخاب جو ہے وَعَلَى عمران، وہاں بھی آل کو منتخب کیا ہے۔ اچھا، میں یہاں مناظرے کا موضوع اور شوق اور ذوق نہیں رکھتا اس وقت، مگر یہ طے ہے کہ اللہ نے جب کبھی کسی نبی کا جانشین بنایا ہے نا، تو جانشین بنایا ہے تو وہ اولاد میں سے بنایا ہے، آل میں سے جانشین قرار دیا ہے۔ یہ قرآن کی ایک روشن آیت ہے۔ بلکہ میں طالب علمانہ لہجے میں کہہ دوں کہ میں دعویٰ نہیں، دعوت تحقیق دے رہا ہوں کہ کوئی ایک نبی بتائیں کہ جن کا جانشین ان کا کوئی صحابی بنا ہو۔ میں طالب علم ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، ہر نبی کا جانشین ان کی اولاد میں سے بنا ہے۔ بھائی نبی مکرم کے ہاں بیٹے ہوتے تھے، رحلت کر جاتے تھے، حضرت قاسم رحلت فرما گئے، حضرت ابراہیم رحلت فرما گئے، تو پھر یہی تو کہہ رہے تھے نا کہ ان کا کام آگے کیسے بڑھے گا جس کی اولاد نہ ہو۔ تو سب جانتے تھے کام آگے بڑھانے والی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ کرے میری بات منتقل ہوئی ہو۔ کام جو تحریک کو آگے بڑھاتی ہے وہ اولاد آگے بڑھاتی ہے۔ لہذا یہاں آل ابراہیم کا انتخاب، یہاں آل عمران کا انتخاب، اور آل عمران سے مراد کون ہے؟ اہل علم دقت رکھنے والے جانتے ہیں کہ آل عمران سے مراد اگر حضرت مریم کے والد ہیں تو ان کے ہاں تو آل ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی شادی نہیں کی، تو پھر یہ کون عمران ہے کہ جن کی اولاد عالمین میں منتخب ہے؟ وہ عمران وہی ہے۔ اچھا پھر آیت آگے جا کے کہہ رہی ہے ذریتن بعضھا من بعض، ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ یہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ سہیل شاہ کی اولاد سہیل شاہ کے بھائی کی اولاد تو نہیں کہلائے گی؟ جی ایسا ہی ہے یا نہیں؟ جی رضی کی اولاد رضی کے بھائی کی اولاد نہیں، رضی کے بھائی کی اولاد رضی کی اولاد نہیں کہلائے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ یہ منظر صرف ایک ہی جگہ نظر آتا ہے، اولاد علی کی ہوگی کہلائے گی نبی، اولاد ہوگی مولا علی کی کہلائے گی نبی کی۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ نبی اپنے بیٹوں کی جگہ جنہیں لے کے گئے وہ علی کے بیٹے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام نے تو ایک منزل پر خط لکھ دیا تھا، شام سے ایک خط آیا تھا اس کے جواب میں، اس میں مولا فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ منتخب کر لیا اللہ نے ان ہستیوں کو ہماری بہتری کے لیے، تاکہ ان کے اوپر غور کریں، ان کی سیرت پر غور کریں۔ انسان نہیں بدلتا بھائی، وسائل بدلتے ہیں۔ جو ان ہستیوں کے زمانے میں مسائل آئے وہی مسائل ہمارے زمانے میں آ رہے ہیں۔ اسلحہ مارنے کے طریقے بدلیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ پہلے کے زمانے کا انسان عادل تھا اور آج کا ظالم ہو گیا ہے۔ پہلے بھی ظالم تھے، آج بھی ظالم ہے، پہلے بھی عادل تھے، آج بھی عادل ہے، مگر عدل کے نفاذ میں ان کے پاس وسائل کچھ اور تھے، آج عدل کے نفاذ کے لیے وسائل کچھ اور ہیں۔ سواریاں بدلتی ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، گھر بدلتے ہیں، غذائیں بدلتی ہیں، انسان نہیں بدلتا، انسان کی فطرت نہیں بدلتی، حقائق تبدیل نہیں ہوتے، ذرائع تبدیل ہو جاتے ہیں، طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر انسان وہی ہے۔ لہٰذا اسے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے بھی سبق چاہیے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بھی سبق چاہیے، اس انسان کو سرکار دو جہاں کی زندگی سے بھی سبق چاہیے۔ سارے نبیوں میں جو سید و سردار وہ ہمارے نبی، کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم نے ہر امت پر ایک گواہ بنایا ہے اور اے میرے مصطفیٰ ان سب پر تمہیں گواہ بنایا۔ تو ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار، ان کی سیرت سب سے بڑی سیرت، اور جن جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے ان ہستیوں کو، ان شخصیات پر غور کر کے اپنی زندگی کے معاملات کو، اپنے امور کو، اپنے مسائل کو آسان بنانا، ان کا حل نکالنا۔ سیاستدان تشریف فرما ہے،
انتخابات لڑنے والے، الیکشن لڑنے والی لوگ تشریف فرما ہیں. روزانہ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، روزانہ ہمارے ماحول کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. کیسے حل نکالیں گے؟ انہوں نے کیسے دور گزارا؟ کامیاب دور جسے اللہ نے اچھا، کامیابی کا مفہوم بھی کچھ اور ہے قرآن مجید میں، جیت اور ہار کا مفہوم بھی کچھ اور ہے اللہ کے نزدیک. جسے مار دیا گیا وہ ہار گیا ہو یہ ضروری نہیں ہے، جو مار کر آ گیا وہ جیت گیا ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ تو وقت بتائے گا کہ مارنے والا ہارا اور شہید ہونے والا جیتا. جیسے جیسے دور آگے بڑھے گا، حجاب ہٹیں گے، حقائق کھلیں گے، تو پھر معلوم ہوگا کہ جیتنا اور ہارنا، اصولوں کا جیتنا اور ہارنا ہوتا ہے. اصول جیتے چاہے وہ اصول دینے والا مر گیا ہو، اقدار جیتے یا نہیں چاہے وہ اقدار دینے والا مار دیا گیا ہو. فارمولہ یہ بنے گا. اور میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی جیت کو ایسے ثابت کیا ہے کہ میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، مگر حسین زندہ ہے اس پر یقین ہونا چاہیے. ان کا وجود زندہ ہے، آج ان کا نام ہمیں زندگی عطا کر رہا ہے، آج ان کا ذکر ہمیں حیات عطا کر رہا ہے. ہمارے مسائل کا حل ان کے فیصلوں میں سامنے آ رہا ہے. مدینہ منورہ سے لے کر کربلا معلیٰ روز عاشور تک امام حسین نے 52 خطبے دیے. یہ 6 مہینے کے سفر میں حضرت نے 52 خطاب فرمائے، اور ہر خطاب میں ایسا لگ رہا ہے جیسے آج کے زمانے سے بات کر رہے ہو. میں نے ابھی کہا نا، انسان نہیں بدلتا. مینا کا خطبہ لے لیجئے امام حسین کا، جو دانشوروں سے خطاب ہے امام حسین علیہ السلام، دانشوروں سے، علماء سے، ماہرین سے خطاب ہے. 1000 کی تعداد میں ماہرین جمع ہوئے. اپنے بھائیوں کو حضرت محمد حنفیہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر سے فرمایا کہ جاؤ، یہ جو مینا میں حاجی ٹھہرے ہوئے ان میں ڈھونڈو ان لوگوں کو جو دانشور ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں، جن کا اثر ہے معاشرے کے اوپر. حضرت نے ہمیں طریقہ بھی دیا ہے کہ پہلے کس سے بات کرنی ہے. حضرت نے 1000 دانشوروں سے خطاب فرمایا ہے، اور اس میں جو کچھ فرمایا ہے میں تو اسے بار بار جب حج پہ جاتا تھا تو دہراتا تھا. اب بھی کبھی اتفاق ہوتا ہے کچھ دہرانے کے لیے، تو اس میں ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین آج ہم سے بات کر رہے ہیں. زمانہ ہی نہیں بدلا بھائی، آدمی نہیں بدل رہے بھائی، وسائل بدل رہے ہیں، مزاج نہیں بدل رہے. تو وہ فارمولے بار بار ہماری ضرورت ہے، وہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں. میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ مولا علی علیہ السلام کا وہ خط جو آپ نے حکمرانوں کے نام لکھا، اس خط کو اسمبلی کے ممبران، سیاستدان اور سیاسی اور سماجی معاملات سے تعلق رکھنے والے افراد کو پڑھوایا جائے. مجھے معلوم ہے کہ کچھ افسران کو وہ پڑھایا جاتا ہے، مگر ایسا لگتا ہے وہ خط وہی خط لے لیجیے آپ، عہد نامہ مالک اشتر، ایسا لگتا ہے جیسے علی مولا آج کے زمانے سے خطاب کر. آدمی نہیں بدلا. میری اور آپ کی ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان ہستیوں اور ان شخصیات پر غور کریں. کون کسے کیا مانتا ہے اس کے ذوق پر اور اس کے علم پر، اس کی معلومات پہ چھوڑ دیجیے، مگر ضرورت ہم سب کی ہے کہ کسی کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں. یہ کوئی کم بات ہے کہ جس کے علی اکبر کا جنازہ گنج شہیدہ میں لا کے رکھ دیا گیا ہو، جنہوں نے اپنے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا لیے ہو، جنہوں نے اپنے علی اصغر کے گلے پہ لگتا ہوا تیر دیکھ لیا ہو اور بہتے ہوئے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا ہو، وہ آخری وقت میں بھی جب خطبہ دے رہے ہیں اپنی شہادت سے کچھ پہلے، تو امت کی ہدایت کی بات کر رہے ہیں. میرے خون سے باز آ جاؤ. ہم علی دمائن سبقتھا، میں نے کیا کوئی خون ناحق بہایا ہے؟ ہم علی سنت بدلتھا، کیا میں کسی سنت پر ہوں کہ جسے میں نے بدل دیا ہو؟ کیا میں نے سنت بدل دی؟ ہم علی شریعت غیرتھا، کیا میں نے شریعت کو متغیر کر دیا؟ پھر مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں ہی تو وہ حسین ہوں جس کے ہاتھ میں جنت ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے نانا نے جو فرمایا وہ کس کے لیے فرمایا تھا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار. وہ حسین میں ہی تو ہوں جس کے ہاتھ میں جنت ہے. خبردار، باز آ جاؤ، اپنا نقصان نہیں کرو.
لیکن جب کسی نے نہیں مانا تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بیعت کر لیتا ہوں مجھے نہیں مانو، فرمایا ہے ہاتھ میں ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ہم ذلیل، ذلت کا ہمارے قریب آنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ اور پھر اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے مگر اپنا نظریہ بچا لیا، جان دے دی۔ تو مجھے بتائیے کون ہے جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ کون ہے جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ جس مردے کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا وہ بھی اپنی اس دوسری زندگی کے 20 سال کے بعد مر گیا تھا، آج تک زندہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا زندہ کیا ہوا۔ تو مرنا تو سب کو ہے مگر حیات کسے کہتے ہیں یہ کربلا والوں نے بتا دیا۔ ہاں، جو لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا تھا وہ ہر لاشے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اور ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، عزیزو جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں، جب جناب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا تو یہی تو آواز دی تھی، ہون علی انہ بعین اللہ، یہ مصیبت مجھ پہ آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ مجھے پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، جسے مجھے دکھانا تھا وہ دیکھ رہا ہے۔ لاشا تو بہت چھوٹا سا تھا مگر امام حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس ننھے سے لاشے کو لے کر چلے، کیا غربت ہے نبی کے نواسے کی۔ باپ جنازہ اٹھائے ہوئے تھا، ماں تشییع جنازہ کر رہی تھی، اور ایک ننھی سی قبر کو کھود کر علی اصغر کو وہاں دفنا دیا۔ مگر عزاداروں اس منزل پر آ کر امام حسین کے رخساروں پہ سرخی بڑھ رہی تھی، اطمینان قلب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ منزل کیسی منزل تھی جب خنجر چل رہا تھا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بس 2 جملے کہہ رہا ہوں، مغرب کا وقت بھی ہے، ایک نوحہ بھی ہونا ہے۔ وہ منزل کیسی منزل تھی کہ جب خنجر چل رہا تھا اور زبان پر اللہ کی تسبیح جاری تھی، سبحان اللہ، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ اللہ کا ذکر زبان حسین سے، لسان حسین سے جاری تھا، اور امام حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا۔ اور ایک بہن تھی جو ایک ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، جو بار بار پکار رہی تھی کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے، مگر جب کسی نے فریاد نہ سنی تو ایک مرتبہ اس بہن نے آواز دی، بھائی حسین یہ زینب تمہارے لیے آمادہ ہے۔ تو امام حسین نے اس وقت میں ایک اشارہ کیا تھا، زینب خیمے میں چلی جاؤ۔ یہاں خیمے میں گئی تو سیاہ آندیاں چلنے لگی، زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا۔ یہ تنہا بہن کیا کرتی؟ اپنے بیمار بھتیجے کو اٹھایا، زین العابدین اٹھو دیکھو یہ آندھی کیسی ہے۔ کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا اور دیکھا کہ نیزے کی ہنی پر ایک کٹا ہوا سر ہے، تو آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول آپ پر ہمارا سلام، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔